حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھیے سردار اللہم صلی علی محمد وآل محمد آدھی رات کا وقت قریب ہے یقیناً الوداعی پرسا آپ کے اذہان عالیہ میں محمد و اہل بیت محمد کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد مجلس عزا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام عزادار باواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا آپ کے ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار بے حق امام حسین مظلوم علیہ السلام بے حق باب الحوائج حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام بے حق شہزاد علی اکبر علیہ السلام بے حق شہزاد امیر قاسم علیہ السلام بے حق شہزاد اون محمد علیہ السلام بے حق شہزاد محمد و ابراہیم علیہ السلام بے حق حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بے حق حضرت مسلم ابن اوسجا علیہ السلام بے حق حضرت زہیر ابن کین علیہ السلام بے حق حضرت سعید ابن عبداللہ علیہ السلام بے حق حضرت جون علیہ السلام بے حق حضرت وہاب علیہ السلام بے حق حضرت حر علیہ السلام بے حق حضرت علی ابن حر علیہ السلام بے حق جملہ شہداء کربلا پروردگار مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما بانیان مجلس کے رزق مال عزت میں وسعت عطا فرما یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں منتقل فرما جتنے عزادار سادات و غیر سادات اس مقدس ترین صف عزا پہ تشریف لائے ہو پروردگار ایک ایک عزادار کی نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کاظمین سامرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہوں پروردگار ایک ایک عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما پروردگار عزت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ذاکر اہل بیت شاعر در سیدہ ذاکر نویدہ شکبیہ صاحب کے درجات بلند فرما ان کو قاتلوں کو فنار کر پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما آپ کے اذہان عالیہ میں امام زمانہ کی جتنی عزت بلند ہے تمام عزادار خندہ پیشانی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم بڑی روحانیت بڑی قبولیت یقیناً آدھی رات کا وقت ہے سب کی توجہ میری جانب ہے میرا دل ہے کہ میں مختصر وقت میں وہ یادگار مجلس آج آپ کو سناؤں جو کم از کم جنت کے دروازے تک ایک عزادار کے دلوں پہ نقش ہو جائے جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے صدیاں بیت گئیں کل بھی کربلا والے زندہ باد تھے کیونکہ آج آپ اور ہم یہ الوداعی پرسا یہ ذہن میں بات رہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو خراج پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کوئی بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے ایک ایک بندے کی توجہ میری جانب ہو پہلا جملہ غیور عباس نقوی کائنات کی قیمت کا آپ کے دلوں پہ نقش کر رہا ہے توجہ سب عزاداروں کی میری جانب ہو کہ جو بادشاہ جو شہنشاہ کربلا کی گرم ریت پر
اپنے خون سے اسلام کا مقدر لکھے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ بھائی جان اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ صدیاں بیت گئی، ابھی میرا بھائی تعارف کر رہا ہے، یہ الوداعی پرسہ ہے۔ دلوں میں دعائیں رکھ کے ایک ایک بندے کی توجہ میرے جانب ہے۔ مولا ایک ایک عزادار کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ بھائی جان ایک جانب تھے 72، ایک جانب تھے 9 لاکھ۔ جو عباس کا علم اٹھاتے ہو سید لفظ پڑھ رہا، ایک جانب تھے 72 بھائی جان، ایک جانب تھے 9 لاکھ۔ توجہ حسین کا واسطہ، ایک جانب 72 ایک جانب 9 لاکھ۔ مجھے غازی کے علم کی قسم کہ 9 لاکھ کے آگے 9 لاکھ کے سامنے 72 کے ڈٹ جانے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے بولیے گا۔ مولا آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ سبھی نوجوان سبھی اپنے چہرے 9 لاکھ کے سامنے 72 کے ڈٹ جانے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ لین نے کہا بیعت کر۔ امام حسین نے ایک جملہ کیا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ محمد کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، بطول جیسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لاہور والو لین نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ۔ امام حسین نے ایک جملہ کیا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں لین یاد رکھ میں حسین ہوں، جسے چھوڑوں گا مدینہ منورہ کہلائے گا، جسے حسین بسا لے گا وہ عرش معلیٰ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، غازی آپ کو جزا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیعت نہیں کی، توجہ جہاں جہاں بھائی جان سب کی توجہ میری جان، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، بیعت نہیں کی، وطن چھوڑ دیا، مکہ میں پہنچے، حج کو عمرے میں بدلا، بندے احرام امام حسین نے توڑے۔ لین نے پھر قاصد بھیجا، حسین سب کچھ میرے پاس ہے، میں لفظ کہہ رہا ہوں جنہوں نے 2 مہینے عزاداری کی ہے، میری بات کی تائید میں آپ کا بازو عباس کے علم کی طرح بلند ہونا چاہیے۔ لین نے پیغام بھیجا، حسین سب کچھ میرے پاس ہے، مملکت میرے پاس، سلطنت میرے پاس، خزانے میرے پاس، مورخ میرے پاس، بے ضمیر مورخ میرے پاس، ضمیر بیچنے والے میرے پاس، تیر میرے پاس، تیر انداز میرے پاس، تلواریں میرے پاس، تلواریں چلانے والے میرے پاس، لشکر میرے پاس، فوجیں میرے پاس، سب کچھ میرے پاس ہے۔ لاہور والو ادھر لین گنواتے گنواتے چپ ہوا، یا زہرا کے غیور بیٹے کے چہرے پہ اللہ کا جلال آیا، مسکرا کے امام حسین نے کہا مجھے پتا ہے سب کچھ تیرے پاس ہے، شرم تو پھر بھی نہیں آتی، مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر، سارے بولیے، خراج پیش کرو امام حسین کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعائیں دے رہے ہو شاہ جی، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ میرے سامنے ادیب چہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی خوبصورت مصرے میرے بھائی نے سنا ہے، میں نے نثر چھوڑ دی کیونکہ وقت اتنا ہے۔ کربلا پہنچے، ایسا بے مثال سجدہ بھائی جب، ایسا لازوال سجدہ، امام حسین علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی قسم، آپ کی محبت کو دیکھ کے چند لائنیں یاد آ گئی۔ پڑھوں؟ ہے اجازت؟ صاحب کی اجازت ہے؟ بھائی جان آپ کی اجازت ہے؟ امام حسین نے لین کو جو جواب دیا، امام فرماتے تیری اوقات ہی کیا ہے، تم مجھ سے بیعت مانگے گا؟ امام فرماتے تو شر پسند شورش شیطان کی طرح۔ حضور یہ لائنیں میں آپ کو سنا، آپ آد رہے ہو، یہ میرے بھائی کا حکم تھا، یقیناً تقریباً میری منظوری تھی، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کے پرنور چہروں کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہونا تھا۔ سبھی میرے اپنے چہرے ہو، 14-15 سال ہو گئے آپ کے درمیان پڑھتے ہوئے، کائنات کی قیمت کی لائنیں سنا رہا ہوں، دل میں دعائیں رکھیے گا، کوئی بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے۔ امام فرماتے تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ جو چپ رہا مجھے دکھ ہوا، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ بھائی جان امام فرماتے تو شر پسند ہائے شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔
امام فرماتے پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح۔ سبحان اللہ۔ غازی آپ کو جدا کیا روحانیت ہے، آپ آد رہے ہیں، بڑی منظوری پیدا، بڑی روحانیت۔ میں نے چھوڑ دیا یہ، میں بالکل چند لائنیں پڑھتا ہوں ان بھائیوں کی نظر، کیونکہ یقین جانی ان سے دعا لینے کی خاطر سید بادشاہ ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ جو نیزے پہ تھا وہ زندہ تھا، جو شام کے تخت پہ بیٹھا تھا وہ مردہ بیٹھا تھا۔ توجہ ہے سب کی، میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور ایک جملہ بے معنی نہیں پڑھا، معنی خیز گفتگو کر رہا ہوں اور چنے ہوئے آپ کو اشعار سنا رہا ہوں کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ آپ کو امام حسین کا واسطہ، سبھی میری جانب دیکھیے گا، سبھی توجہ میری جانب، میں 3 سے 4 آپ کو لائنیں سنا کے زحمت تمام کر رہا ہوں، بزرگوں توجہ فرمائیے گا۔ میں نے مصرع پڑھا، مجلس لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بات بڑی ہو تو دلیل بڑی ہو۔ بھائی جان میں نے مصرع پڑھا کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، دوبارہ سنو، بات بڑی تو دلیل بڑی، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، کیوں؟ پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کا ماحول بنا دیا آپ نے، مولا آپ کی زندگی دراز کر۔ قبلہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ کورٹ میں بھی جاتے ہوں گے، میں ایک عزادار کا جو منصب ہے، جو احترام ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے عزادار کو جو چیز نصیب ہوئی ہے، سامنے مرکز عطا ہے علامہ محمد بعد عباس قمی اللہ مقامہ کی، یقین جانیے یہ شرف ہے۔ جب بھی بندہ مرتا ہے، سار اٹھا میری جانب دیکھ، تنہا قبر میں جاتا ہے، صدیاں بیت گئیں، یہ اعزاز حاصل ہے سخی شبیر کے عزادار کو۔ یہ جو لائن غیور عباس نقوی آپ کو سنا رہا، دلوں پہ نقش کیجئے گا، جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے، مجھے کوئی بندہ دکھا دو، یہ بتا دو جس کے ساتھ کوئی قبر میں گیا ہو۔ یہ اعزاز حاصل ہے حسین کے عزادار کو۔ اعزاز کون سا ہے کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا۔ ارے جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ سبحان اللہ، دونوں بازو بلند کر کے حیدر، سارے بولیے سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز کرے، آپ آدھے حضور بڑی محبت ہے، آپ جی آصف، مولا زندگی دراز کرے۔ جاتا ہے کس کے ساتھ، اب بیدار ہو گئے ہو سارے، کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ۔ میری جانب دیکھیے گا، شب عاشور، کائنات کی قیمت کا شعر پڑھ رہا ہوں بھائی جان، مولا کی عزت کا واسطہ توجہ میری جی۔ شب عاشور امام حسین نے چراغ منگوایا، عباس چراغ لیا، چراغ آیا، سب کو بلایا، جون میرے قریب آ، حبیب میرے قریب آ، زہیر میرے قریب آ، وہاب میرے قریب آ، سب کو بلایا۔ معجزاتی لائن پڑھ رہا ہوں، حسین کا واسطہ توجہ کر رہا ہوں، سب کے چہروں کو دیکھا، کہا میں ہوں محمد کا بیٹا، میری رگوں میں علی کا خون ہے، سب کو جانتا ہوں، جنت کا بھی ذمہ دار ہوں، بخشش و شفاعت کا بھی ذمہ دار ہوں، چلے جاؤ۔ 3 دفعہ چراغ جلایا لاہور والوں، 3 دفعہ چراغ بجھایا، بزم شبیر سے ایک بھی امام حسین کا جانثار امام حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ جو عباس کا علم اٹھاتے ہو، یہ پنڈال اٹھ کے بھی داد حق ادا نہیں ہوتا۔ میں کائنات کی قیمت کی لائنیں پڑھ رہا ہوں، 3 دفعہ چراغ جلایا، 3 دفعہ چراغ بجھایا، ایک بھی امام حسین کا جانثار بزم شبیر سے نہیں گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ ارے کیا فائدہ، کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غازی آپ کو جزا دے، مولا آپ کی زندگی دراز کر۔ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین، آپ جیتے رہے، جنت سے اٹھ کے کون اگر تشریح کرو، او بھائی جان اگر میں خون لگ رہا ہے اور یہ میں کربلا میں کھڑے ہو کے پڑھوں، میرے چہرے سے مودت بھی چھلک رہی ہوگی، اس کے حسین بھی چھلک رہا ہوگا، اگر میں تشریح کروں تو لطف نہیں آئے گا، ڈائریکٹلی مصرع سناتا ہوں، ڈائریکٹلی شعر سناتا ہوں، توجہ توجہ توجہ، حسین کا واسطہ توجہ۔ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔
ارے بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں کہ کس طرف کو خریدار جائے گا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ حضور دعائیں دیجئے گا، دعائیں دیجئے گا۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں کہ کس طرف کو۔ حضور ایک قبائلی علاقے کا دستور ہوتا ہے، جب بھی آپ بڑے زمیندار کے ڈیرے پہ جائیں، زمیندار مسند پہ ہوتا ہے، رعایا نیچے ہوتی ہے، ایسے زیادہ میں تشریح نہیں کر سکتا، مصرع سنا رہا ہوں۔ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جو ابھی تک نہیں بولے عظمت حسین کا واسطہ الوداعی پرسا ہے، سر اٹھا میری جانب سے، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں کہ کس طرف کو خریدار جائے گا۔ پورا سال مصرع یاد رہے تو دعا دیجئے گا کہ پیدل چلے گی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ سبحان اللہ، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ حضور آباد رہیں آپ، آباد رہیں آپ۔ نیزے کی امی کو کیا پتا چادر اتارنی ہے یا سر کو زخمی کرنا ہے۔ سلام بے وطنوں پر، سلام بے کفنوں پر، سلام علی کی بیٹیوں کے زخمی سروں پر۔ آدھی رات کا وقت ہے، 7 منٹ ہی میں نے مسائے پڑھنا ہے، میری جانب دیکھیے گا کیونکہ الوداعی پرسا ہے اور میرا دل ہے کہ غربت کے وہ جملے آپ کو سناؤں تاکہ آپ گھروں تک روتے ہوئے جائیں۔ سلام حسین کی بیٹی کے زخمی کانوں پر۔ بڑا امیر تھا جس نے ہائے نہیں کی، مجھے غازی کے علم کی قسم اگر مانگ لیتا سخی کی بیٹی تھی اتار کے دے دیتی۔ سلام ان پر جنہوں نے ہائے کی ہے، اس ظلم سے لعین نے بالیاں اتاری۔ حسین کی سکینہ نے فرات پہ شام غریبہ کی رات ایک مرثیہ پڑھا۔ رو کے سکینہ کی آواز آئی، چاچا عید کے روز جو بالیاں پہنائی چاچا وہ تیرا قاتل اتار کے لے گیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، یہ روحانیت ہے اور یہ قبولیت ہے۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ کیا کہا سکینہ نے؟ بابا نیند آئے گی تو آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ شام غریبہ ہوئی، تسبیح زہرا ٹوٹ گئی، دانے بکھر گئے، علی کی بیٹی نے یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ بی بی نے کیا قیامت کا منظر دیکھا، سب یتیم موجود ہے، حسین کی سکینہ نہیں ہے۔ لاہور والوں جو رونے آئے ہو جملہ سنیے گا، فرات پہ آئی، رو کے بی بی زینب عالیہ کی آواز آئی، عباس کیا سکینہ آئی ہے؟ کٹی گردن سے آواز آئی، آقا زادی یہاں پہ نہیں آئی۔ اب بی بی گنج شہداء میں آئی، رو کے کہا اکبر کیا سکینہ آئی ہے؟ آوازی پھوپھی اماں یہاں پہ نہیں آئی۔ اب بی بی حسین کی لاش پہ آئی، رو کے جملہ کا حسین تیرے سینے پہ سونے والی آئی ہے۔ کٹی گردن سے آواز، بہن آہستہ بول میری بیٹی سو رہی ہے۔ اب بی بی آگے بڑھی، 4 سال کی سکینہ بابا کے پاؤں پکڑ کے سو رہی ہے۔ بی بی نے اٹھایا، سکینہ پہلے سینے پہ سوتی تھی، آج پاؤں پکڑ کے کیوں سو رہی ہو؟ تو روکے کا پھوپھی اماں، بابا کے سینے پہ تیر اتنے تھے، ہائے نیزوں کے زخم، ہائے تلوار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سارے آنسو بہا لو، اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔
الوداعی پرسا ہے. پاک مخدومہ بی بی آپ کے آنسو قبول فرما. کرتی آئی سفر 36 شہر 72 بازار. میں نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا, بالکل مصائب کے قریب آ گیا ہوں. 144 گلیاں, 288 موڑ, شام کا خونی بازار, پتھروں کی بارش, سکینہ ساتھ. حالت کیا ہے؟ کانوں سے خون بہ رہا ہے, کرتے کا دامن جلا ہوا ہے. اب جن کے دل میں عشق کربلا ہے سید فکرہ پڑ رہا ہے. مجھے غازی کے علم کی قسم بازار میں رش اتنا بڑھ گیا, علی کی بیٹیاں ایسے بیٹھ گئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھ گیا تھا. پتھروں, سارے ماتم کرنا, پتھروں کی بارش ہوئی. یا 4 سال کی سکینہ وہاں پہ آئی جہاں سجاد خون رو رہا تھا. رو کے سکینہ کی آواز ہے, سجاد تیری یتیم بہن ہوں, تیری بے کس بہن ہوں, شام غریبہ کی ڈری بہن ہوں. سجاد دعا مانگ بہن مر جائے. آوازی سکینہ کیا ہوا؟ آوازی سجاد بھائی شمر سے کہہ دے مجھے تماچے مارے پر مجھے تانا دے کے نہ مارے. سجاد جب بھی مارتا ہے ظالم کہتے بلا عباس کو, بلا اکبر کو. یا حسین جزاک اللہ, اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. بڑی روحانیت. ہر عزادار رو رہا ہے, ہر ماتمی رو رہا ہے. میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں تو مسائب کتنا سنتا ہے. بھائی جان میری جانب دیکھیے گا, قافلہ پہنچا بھائی جان سادات حسا لائن کے دربار کے باہر. یزید کی بیٹی ہے, نام ہے رملہ. میری جانب دیکھیے گا, نام کیا ہے؟ رملہ. 6 سال اس کی عمر ہے. یہ باہر آئی, وہاں پہ آئی جہاں 4 سال کی معصوم سکینہ کھڑی ہوئی تھی. یہ وہ جملہ ہے احساس والا, جب بھی یاد آیا تو بستر پہ روئے گا. رملہ وہاں پہ آئی جہاں حسین کی یتیمہ بیٹی کھڑی تھی. حسین کی بیٹی کو دیکھ کے یہ کہتے بچی تیرے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ ذرا سر اٹھا میری جانب دیکھ. میرے کانوں میں جو بالیاں ہے بڑی خوبصورت بالیاں ہے. اب سکینہ نے سر اٹھایا, رو کے سکینہ کی آواز, رملہ تیرے کانوں میں جو بالیاں ہے وہ تیری بالیاں نہیں ہے, وہ موجوجڑی کی بالیاں ہے. یہ کہنا تھا. رملہ تڑپ گئی. جو ماتم کرنے آئے ہو سکینہ کہتے رملہ بالیاں اتار, اپنے ہاتھوں پہ رکھ. اگر بالیوں پہ خون لگا ہوا ہے تو بالیاں میری ہے, اگر خون لگا ہوا نہیں ہے تو بالیاں تیری ہے. لاہور والوں, رملہ نے بالیاں اتاری, ہاتھوں پہ رکھی, بالیوں پہ خون لگا ہوا تھا. رو کے کہتے معصومہ یہ بالیاں واپس لے, اب یقین ہو گیا ہے یہ بالیاں تیری ہے. رو کے سکینہ کی آواز ہے, رملہ اب بالیاں تو پہن. بالیاں جہاں پہنی جاتی ہے اور میرے کان چھج گئے, اور میرے کان. یا حسین جزاک اللہ. نوکر میرا بھائی ہاتھ نہ جوڑیے گا, بڑی قبول مجلس. یہی آؤ بکا چاہیے, یہی گریا چاہیے. سارے رو رہے ہو بھائی جان, مولا تیری زندگی دراز کرے. شاہ جی آپ آنسو بھی بہا رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں. اللہ درجات بلند کرے. بام محسن نقوی شہید کے وہ پڑھا کرتے تھے, آ گیا لائن کا دربار. حالت کیا ہے؟ آخری پرسا ہے, الوداعی پرسا ہے. لاہور والوں حالت کیا ہے؟ ایک رسی 18 گردنیں. کوئی بڑا امیر بندہ تھا جس نے ہائے نہیں کی. میں نے وہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں, میرا ایمان ہے گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. ایک رسی 18 گردنیں, سب سے آگے بی بی فضا, ہائے ہائے بی بی فضا کے پیچھے بی بی زینب. سید بادشاہ جملہ سننا, مجھے غازی کے علم کی قسم سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی سکینہ کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے, کبھی بایاں پاؤں, جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے. 7 گھنٹے گزر گئے, یہ شراب پیتا رہا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی. یا 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا, کہتے لائن حیا کر, یہ شریف زادیہ کون ہے؟ آوازی تو کیوں پوچھتا ہے, تو مسلمان ہی نہیں ہے. رو کے سروں کے دے ظالم حیا کر, ان بیبیوں کا نہیں پوچھتا. ان بیبیوں کے آخر میں جو ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے, ظالم 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں. اس بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرنے کی
کوشش کی، اس بچی کو رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے وہ کب سے تھکی ہے۔ یا حسین جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس آخری فکرہ، گریہ تمام ہو گیا، مجلس تمام ہو گئی۔ جو ابھی تک نہیں روئے سید دعا مدوار مسائل میں، تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو۔ جب سفیر روم نے کہا بعض بندے ابھی اللہ جانے کس خیال میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کائنات کی سید غربت پڑھ رہا ہوں، لیکن کہتے شمر اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ۔ الوداعی پرسا ہے، میں سید سے اجازت لے کے، کیونکہ میرے بعد نوہ خانی بھی ہونی ہے، یہ جملہ اگر آپ نے اوڑھ لیا کفن میں روتے ہوئے جاؤ گے، یہ سید کا وعدہ ہے۔ یہ کہتے شمر رسی ڈھیلی کر، سجاد آگے بڑھا، لین پیچھے ہٹ۔ سجاد نے رسی ڈھیلی کی، سارے عزادار ہاتھ اٹھاؤ، اپنا ہاتھ سر پہ رکھنا اور ماتم کر کے یہ فکرہ سننا۔ لین کہتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ آہستہ سے لب ہلے، آواز سکینہ بنت الحسین، سارے ہائے کرو۔ کہتا ہے حسین کی بیٹی ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ رو کے سکینہ کی آواز لین حیا کر، بابا کے قتل کی گواہ ہو، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ یہ کہتا تو اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہے۔ رو کے سکینہ کہتے ظالم تجھے کیا معلوم، صبح کی نماز کے بعد میرا بابا مجھے اپنی جھولی میں بٹھا کے عرب کے تازہ خرمے کھلاتا تھا، خرموں کا نام آیا۔ یہ کہتے بچی آپ بھی خرمے مل جائے تو کھائے گی، جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، سکینہ امتحان ہے۔ پھوپھی زینب کو دیکھا، سکینہ امتحان ہے۔ بی بی نے کہا کھاؤ گے لاہور والو، لائن نے اشارہ کیا، ایک تشت پیش ہوا، اوپر ریشمی رومال تھا۔ یہ کہتے بچی آگے بڑھ، رومال ہٹا، خرمے کھا، یا کب تو ہاتھوں سے سکینہ نے رومال ہٹا